نام ہور تھا ہور ہونے آ رہا ہوں. جنہاں نہیں سمجھ آئی وہ معاف ہو تے جنہاں سمجھ آ گئی وہ بولو. تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو جڑے تسی دوسرے بیٹھے ہو, تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو. ایک ایک قدم جنہ آ کے کوئی جان نظر آنی, تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو. تے ویسے بھی جڑے دانے کلی کول ہونا وہ بچ جانے, باقی رگڑے بہنے. تسی جڑے دور دور ہو کے بہنے ہو مرضی تہاڈی, لیکن کول بہنے نہیں عادت پاؤ. میں ذرا جنہ لوکاں جندر پیٹھے نہ انہاں نہیں گل کرنا پیا, جنہ چکی نہ کھادا ہے انہاں نہیں گل نہ کرنا, تے مشینہ آنے نہیں تے سرو ہی نہ کرنا. لیکن جنہ جندرہ نے دانے کھا دے انہاں پتہ ہے جڑے ویلے پڑ چلنے نا تے رگڑے بہنے نو جڑے ویلے دو پڑا چاہنے, پر او آخری دم تک بچے رہنے جڑے کلی کول بیٹھے رہنے. تے تسی بھی جڑے جڑے بچنا چاہنے ہو نا سجدہ کول پرا پرا نہ ہویا کرو. نبی کی آل سے پرے پرے نہ ہوا کرو, قریب قریب آیا کرو. یہ کائنات کی چلتی چکی کے پڑوں سے بچانے والی ہستیاں رب نے زمین پر فاطمہ کے لال رکھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی ابھی مجھے اس طرح کا رسپانس نہیں مل رہا, لیکن میں اپنا شعر پڑھ کے پھر شروع کروں گا. باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور حق کا اثاثہ جیت گیا, سب کوفے والے ہار گئے, سرور کا نواسہ جیت گیا. باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور حق کا اثاثہ جیت گیا, سب کوفے والے ہار گئے, سرور کا نواسہ جیت گیا. اور گل سٹنی نہیں پلے نال بننی ہے. شبیر نے نو کے نیزہ پر قرآن سنا کے بتلایا, شبیر میں نو کے نیزہ پر قرآن سنا کے بتلایا. تم لاکھوں مار کے ہار گئے اور ایک پیاسا جیت گیا. شبیر نے نو کے نیزہ پر قرآن سنا کے بتلایا, تم لاکھوں مار کے ہار گئے اور ایک پیاسا جیت گیا. سنا تھا کہ پانی پر قبضہ یزید کا تھا. نہیں یار, تھوڑا بولو سبحان اللہ. زندگی کا احساس چاہیے. میں اس حسین کی گل کرن لگا جس سے جسم سے گھوڑے دوڑے. اس سے بڑا ظلم ہم نے نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے. حسین اور حسینیوں کے جسموں پہ گھوڑے دوڑے ہیں, لیکن اس کٹے پھٹے حسین نے نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنا کے بتلایا تھا. تم اپنے سر پھڑ پہ رکھ کر قرآن پڑھنے سے آ رہی ہو. میں نے اس نبی اور علی سے قرآن پڑھا ہے جو سر کٹا کر نیزے پہ چڑھا کر بھی قرآن سنا کے بتلائے گا. جس علی کو لو پڑھے آوے ہو ہج سنانا ہونا ہے. اس لیے ذرا جرأت اور حوصلے سے بیٹھے. میں یہاں کرائے کا مقرر بن کے کبھی نہیں آیا معذرت کے ساتھ, اور میرا مزاج نہیں ہے. میں جس پیر کا مرید ہوں نا اس نے محبت آل بیت سکھائی ہے, سوداگری نہیں سکھائی. اس نے محبت آل بیت سکھائی ہے, اور مجھے لطف آئے گا جتنے پیار سے آپ بیٹھ کے سنیں گے. ذرا پیار کے جملے ہیں. پانی پر قبضہ یزید کا تھا, پانی پر قبضہ یزید کا تھا, اور بند رہا پانی, بند رہا پانی حسین پر, حسین پر پانی بند رہا. 7ویں بند, 8ویں بند, 9ویں بند, 10ویں بند. فرات پہ پہرے لگ گئے اور وہاں مسلح سپاہی کھڑے کر دیے. کوئی حسینی پانیے دے نیڑے نہیں آنا چاہیے. حسین نے کہا تو پہرے بچھا پانی پہ, ہم پیاسے ایسا لڑ کے دکھائیں گے, فرات پی لو تو تم ایسا نہیں لڑ سکتے ہو. ہم پیاسے ایسا لڑ کے دکھائیں گے. حاضرین گرامی مرتبت جملے میرے. پانی پر قبضہ یزیدیوں کا, پیاس پر قبضہ حسینیوں کا. پانی پر قبضہ یزیدیوں کا, پیاس پر قبضہ حسینیوں کا. سنا ہے کہ پانی پینے والے زندہ رہتے ہیں اور پیاسے مر جاتے ہیں. حسین نے کہا پانی پر قبضہ تم رکھو پر جیئیں گے ہم, مرو گے تم. جیئیں گے ہم, مرو گے تم. مجھے یاد نہیں پڑتا, اور اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو مجھے یاد دلائے.
کہ کوئی یزید آپ کو کبھی ملا ہو؟ اور بولو جدوں یہ میں جملہ پنجابی نہ وچ پیر جی آکھن لگا مذہب کنے واسطے تساں کدھر یزید ملیا ہوئے نہیں جدوں دا حسین یزید دا ملیا نا اور نہیں سمجھے ہو میں آکھنا پیرا کول بندہ بیٹھا ہوئے چکن نہ ہو کے بیٹھے یہ اس کلندر کا ڈیرا ہے جو کبھی سویا ہی نہیں ہے اور سوتوں کو جگا جگا کے گیا ہے جس نے بابا جی سید یوسف شاہ سرکار سے محبت اور پیار کی چند گھڑیاں گزاری ہے نا میں ان سے بات کر رہا ہوں وہ کلندروں کی دنیا کا فرد فرید تھا میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کو کبھی کوئی یزید نہیں ملا نا کہ پنجابی دے جملے نال وضاحت کرن لگا سمجھ آوے تو سبحان اللہ آکھنی ہے نہ آوے تو دغا نہیں کرنا آپ کو یزید پتہ ہے اس لیے نہیں ملا جدوں دا حسین یزیدہ ملے ہے وہ یزید ملنے جو کرے ہے ہی نہیں یہ لطف کے نوع جملہ تو میں بڑا قیمتی یہ سچی گالے میں شاہدی قبلہ سید شیر علی شیر بھی دے علی ضیافت خان یہ جملہ آپ کو دے دیتا ہوں شیر بھی دے علی بھی کلا شیر مان نہیں تے کلا علی بھی مان نہیں تے جتھے شیر بھی ہوئے تے علی بھی ہوئے تے نال موسیٰ کاظم دی نسبت بھی ہوئے شیر علی شاہ صاحب میں یہ نہیں کہتا انہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے میں نے کبھی نہیں کہا کہتا بھی نہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ حافظ قرآن ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہنے کی لیکن کچھ جڑے پیڑے لڑنے والے میں گل کرن لگا آوانا نہیں جادنی میں آوانا نہیں جادنی ایک گل کرن لگا آوان نہ مانا ہے مددگار آوان نہ کے مانا ہے مولا علی دے جڑے جڑے پتر حسین دے مددگار ہوئے کوئی آوان بیٹھا ہے میں آپ آوانا نہیں میں علی نہ پتر ہوں پر فاطمہ نہ گل نہیں سمجھے ہو میں اسے کیوں آنا میں پہلی دفعہ جب یہاں آیا ہوں نا تو میرے استاد گرامی کا تو میرے پیر و مرشد حضرت مفکر ملت قبلہ پیر عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کی معیت میں آیا ہوں دیکھوں بعد وہاں اشارہ جی اللہ مجھے یہ میری عقیدت ہے اس کے بعد مجھے اشارہ سا مل جائے نا کہ بیٹھک سے پیغام آیا ہے اے جناب بول اور نہیں اکنا پیا بول سی انشاءاللہ پر یہ نہیں بول اکنا یہ بولے ہے تو میں پھر بھی آگے اس کے بولنے کا انداز اپنا تھا اسے کہا پیر صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے ہزاروی صاحب کو دعوت دو اور میں کیا بیٹھنا تو دعوت آوے میں اپنے پیرہ نال اتھے گیا ہوں تو میرے کو بڑا بے غیرت کڑا جی جڑا نہ جاوے میں غیرت مند ہوں آوان کی بات کر رہا ہوں غیرت کی اور مددگار کی بات کر رہا ہوں آوان مددگار سیدہ کول بینے والے سیدہ نال مونڈا ملا کے نال تڑنے والے جو سید سادات کے ساتھ کندھا ملا کے چلنا چاہتے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے پاویں سید ہو تو پاویں غیر سید ہو ذرا کیمرے والے ہوئی نہ سارے نے ذرا ہاتھ بعد تک اس ویلے ماں تکڑنی ہونے کیمرے والے ذرا ہاتھ کیمرہ پھیرو پتہ لگے جڑے جڑے سیدہ نال رہنا چاہنے اگاں دے آخنے نسی نال ہو مادی نال ہونا چاہنے امام مادی نال اور میں کیا مادی دے پچھلے نال بھی کوئی تعلق ہوتی کہ مادی نال رکھسی نا پچھلے چونیاں مارنے رہو کہ مادی نے لشکر جا کھلو مادی بھی اتھے پہنچاسی نہیں جتے یاد رکھو بھی حسن دا پتر وہ وہاں پہنچائے گا جہاں تم یاد رکھو گے آوان مددگار آوان مددگار بڑے بڑے عجیب عجیب قسم کے میں نے کہا تھا نا میں نے کبھی نہیں کہا یہ درس نظامی انہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے لیکن جڑی انہاں کو ایم فل تے پی ایچ ڈی ہے ایک ولی کو ریاضت کے بعد جو مقام ملتا ہے ایک سید کو وہ پیدائشی طور پر ملا ہوا ہوتا ہے قبلہ عزیز گرامی مرتبت جگر گوشہ مفکر ملت صاحبزادہ پیر عثمان علی عباسی صاحب اپنے بابا کی حیات سے ان اوراق کا مطالعہ کر کے تصدیق کرتے جائیں گے کہ جو مقام اور مرتبہ ایک ولی کو ریاضت اور مجاہدے کے بعد ملتا ہے ایک ولی ایک سید کے خون میں یہ تاثیر ہے کہ رب اس کو پیدائشی طور پر وہ مقام عطا فرما دیتا ہے باقی ایڈیاں لبیاں انہوں نے ڈگریاں گرنے نکلی دوڑ گئی بعض لوگ سرٹیفکیٹ اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں
کہ سید صاحب ان کی تکو انہوں نے امال تکو، میں کہ تو ماما لگنا ہے امال. کیا بات. ہر کسی نے اپنے اپنے عمل کا حساب خود دینا ہے. ہم نے کبھی بھی سید کی توقیر تعظیم اس کا عہدہ دیکھ کر نہیں کی ہے، اس کا منصب اور گدی دیکھ کر نہیں کی ہے. ہم نے جب بھی سید کی توقیر کی ہے، ہم نے جب سید کی تعظیم اور توقیر کی ہے، ہم نے نبی کے خون کی نسبت دیکھ کر کی ہے. حاضرین گرامی مرتبہ توجہ تھا. آوان ایک بات بیان کروں گا. آوان مددگار. میں بات یہ کرنے لگا ہوں، علی کا وہ بیٹا جو حسین کا مددگار بنا، اس کی اولاد آج تک. کیا بات. میرا تسی کدے سبحان اللہ آخنے میں جو نا اور کچھ بھی نہ کرو. تو میں علی کی نسل کا وفادار بندہ ہوں. خود علوی اور حیدری ہونے کے باوجود، آوان ہونے کے باوجود سادات کی بات کرتا ہوں. اور میں اپنی جد محمد بن حنفیہ کی بات کرتا ہوں. محمد بن حنفیہ کی بات کرتا ہوں. آوانوں کی جد ہے، کتب شاہیوں کی جد محمد بن حنفیہ ہے. اور جو آوان بیٹھے ہوئے ہو یہاں میرا جملہ سننا. اور قبلہ صاحبزادہ پیر عثمان علی عباسی صاحب اور ایک پیر ایک سید کے درمیان ایک خان کھٹڑ بیٹھا ہوا ہے، اور درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. اس کو پھر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہتا. اور جڑا سیدہ دے ڈیرے آڑ گیا بے ہمیں کوئی بھی ہو اس کو نظر انداز کیا نہیں جا سکتا. اب علامہ آصف سعید صاحب نے زبردست قسم کے آپ کو پھول دیے. قاری آصف ارشاد نے زبردست کام کیا. قاری احمد رضا مبارک نے قرآن کی تلاوت کی ہے. پتہ چل رہا تھا احمد رضا پڑھے تو ایسا پڑھتا ہے جب حسین نے پڑھا ہوگا تو کیا رنگ ہوگا. قرآن کا اپنا رنگ ہے، قرآن جیسی تو نعت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی سمجھے نہ تو ایک ارادہ بات ہے. اب جملہ سن بس ذرا یہ میں شاید کہ اسی جملے پہ گرا لگا کے بات ختم کر دوں. یہاں کا آنا جانا کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا. جب موقع ملے گا اس سے اگلی بات سے جوڑ لیں گے. لیکن یہ بات سنو، حضرت محمد بن حنفیہ بیٹھے ہوئے تھے. شاہ جی ایک بندہ آ گیا، انہیں آ کے آخر لگا گل سنو بڑی زیادتی نہیں، ایجے بندے آنے رہنے ہیں، اس طرح نے بندے آنے رہنے ہیں، پریشان نہ ہویا کرو. حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس ایک بندہ آیا، آخر لگا حضرت جی بڑی زیادتی نہیں. انہیں آخر کیے ہوئے کہ جدو جنگ لگنی ہے علی تو ساں پیچ چھوڑنے کول بالنے نہیں بانڈی آنی ہے، سجے پاسے حسن بیٹھا ہونا ہے، کھبے پاسے حسین بیٹھا ہونا ہے. نہیں 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 وہ چولا ڈا کے رکھو. ایک کلندر کے آستانے اور بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہو، ذرا چول بڑی ساری کہنے کے آیا کرو. نکیاں سوچا کہنے کے آنے ہو، انہاں جی ڈوبے رہنے ہو تو موڑ کے چلے جانے ہو. ذرا خیال بتاؤ اچھا ساوے تھوڑے جے کھلو نا دماغاں دروں روحانیت دروں کھول کے بیاؤ پھر مزہ آسی. آخر لگے جنگ ہوئے تو تساں پہ چھوڑنے علی نال بانلے دیواری آوے دے ایک پاسے حسن بیٹھا ہوگا دوئے پاسے حسین. میرا بابا آوانا دی جاتے ہیں. آوان دا معنی ہے حسینی مددگار. کون سے مددگار؟ حسینی مددگار. اب آپ کا ذوق دیکھ کے میں جملہ آپ کی طرف لٹانے لگا ہوں. آپ کا ذوق دیکھ کر میں یہ جملہ کہنے لگا. محمد بن حنفیہ نے جواب دیا ایک ہی ہویا یہ کیڑی گل کی دیا کہ جنگ ہوئے لڑائی ہوئے مار کٹائی ہوئے مار کھانے دی واری آوے مارنے دی واری آوے کہ تساں پہ چھوڑنے نال بالنے دی واری آوے کہ حسنین بالنے. میری جد جواب دیتی ہے اور کملیا کل سمجھیا نہیں ہے میں علی دا دستو بازو ہاں. یار سارے رل کے نہیں آکھ سکتے ہیں سبحان اللہ. انہوں نے کہا میں علی دا دستو بازو ہاں تے حسنین اکھیاں حسنین عینین ہیں علی کی. میں دستو بازو ہوں جب کوئی آنکھوں کی طرف پنجا کرتا ہے، جب کوئی آنکھوں کی طرف پنجا گاڑنے کی کوشش کرتا ہے علی کا بازو سامنے آتا ہے. میں
علی کا بازو ہوں جو حسنین کی طرف اٹھنے والی نظر ہوتی ہے اس نظر کو پھوڑ کے رکھ دیتا ہوں اور اٹھنے والی انگلی کو توڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر محمد بن حنفیہ کی بات کی ہے تو غازی عباس کی بات نہ کرو بات بنے گی نہیں، غازی عباس کی بات نہ کرو تو بات بنے گی نہیں۔ غازی عباس حسین کا بھائی ہے۔ جنا یقین نہیں ہونا بولو، جنا یقین ہے بولو۔ غازی عباس حسین کا بھائی ہے، اور بڑا بھائی ہو تو اکثر کہتا ہے اے میرا نکاح بھرا ہے، نکاح بھرا ہے تو آخر اے میرے بڑے بھرا ہیں۔ یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ میں ابھی آیا ہوں، صاحبزاد صاحب قبلہ ہم اکٹھے تھے تو سید وقار علی شاہ صاحب ہمیں ملے تو انہوں نے کہا چلے نا جی آگے، انہوں نے آخر بڑے بیٹھے تو یہ رمہ گل کو چنگی لگی ہے، خدا نہیں قسم وقار شاہ ہوری کے دے سننے ہون تے وہ بھی ساڑھے سران دے تاج شیر علی شاہ ہوری سننے ہون، پر وہ ایک گل انہاں کنڈی پیچھے کی تھی پر یہ کرنے جو بھی محفل بیٹھی انہاں پینا آکھے جی وقار شاہ جی اگے ہونا پہ محمد صلی اللہ آخر بڑے بیٹھے ہیں ذرا ایک نہ چھتر ہو کے بالے ہیں پر یرا وہ بڑیا نا پھر یاد کر گیا سید ہے نا، اور یاد رکھنا کوئی بے غیرت حسینی نہیں ہو سکتا، کوئی بے حیا حسینی نہیں ہو سکتا۔ جس کے سینے میں غیرت اور حیا ہوتی ہے حسین بھی وہی ہوتا ہے، حسینی بھی وہی ہوتا ہے۔ یاد رکھنا کبھی بے غیرتوں کے ڈیرے میں حسین کا ذکر نہیں ہوتا، غیرت مندوں کے ڈیرے پہ حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن غازی عباس کی ایک بات کر دیتا ہوں، غازی عباس مولا حسین کا بھائی ہے، علی کا پتر ہے، لیکن فاطمہ کا بیٹا نہیں ہے، فاطمہ کا بیٹا نہیں ہے۔ شیر فاطمہ اس نے نہیں پیا۔ یا اللہ ایسے بھائی سب کو عطا فرما۔ باپ ان کا ایک ہے، مائیں اپنی آج بھی ایک ماں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت شاہ جی کی والدہ مرحومہ مغفورہ جو پچھلے دنوں انتقال کر گئی تھی، دعا کے لیے ہم حاضر ہوئے، آج بھی سعادت ہے کہ ان کی دعا میں آئے، ورنہ وہ سیدزادی ہماری دعاؤں کی محتاج نہیں ہے جی۔ ہم کبھی کبھی ایسی دعاؤں میں آتے ہیں جہاں ہمارا کام بن جائے۔ تو میں غازی کی بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ دعا کے مرحلے بہت زیادہ قریب ہے۔ حضرت غازی عباس علمدار، جن کو علمدار کہا گیا، حضرت مولا علی سرکار نے حیات مبارکہ میں 23 سال جڑی نبوت کی زندگی ہے، نبوت والی زندگی، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، 23 سالہ دور نبوت میں ہمیشہ جھنڈا علی کے پاس رہا ہے۔ یہ بھی پاک نہیں ہو نہیں بولنا پہ۔ 23 سال حضور کی حیات نبوت میں جھنڈا علی کے پاس رہا ہے، لیکن شاہ جی آج جہاں تک کسی علی علمدار نہیں آتے، آج دن تک کسی نے علی علمدار نہیں کہا۔ 23 سال جھنڈا علی کے ہاتھ میں رہا، اور چند گھڑیوں کے لیے عباس کو ملا تے عباس سے نائے نالو جھنڈا لینا ہی نہیں پیا، عباس کے نام سے علم اتر ہی نہیں رہا۔ یقین مانے، میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں جو نزاکت کو سمجھ جائے، وفاؤں کی دنیا سے اگر عباس کا نام نکال دیا جائے نا تو ساری وفا کی دنیا بانج ہو جاتی ہے، اس میں رہتا ہی اتنا بڑا با وفا تھا۔ اس نے اپنے بازو تک قلم کروا دیے لیکن علم گرنے نہیں دیا۔ آپ نال ڈٹھا ہوئے نکلا تھا گل، اپنے ہونے ہو علم ڈیمن نہیں دیتا۔ لیکن میں عباس کی وفا کا ایک جملہ اور اسی پہ بات ختم۔ ساری زندگی غازی نے حسین کو بھائی جان نہیں کہا، ساری زندگی غازی نے امام عالی مقام کو بھائی جان نہیں کہا۔ جب جب حسین کے سامنے آئے، جب جب حسین کے سامنے آئے، ایک ہی آواز لگی ہے، میرے آقا حسین، میرے آقا حسین۔
میں سمجھتا ہوں کہ سبق غازی کا ہو یا محمد بن حنفیہ کا، اے بیٹھک میں بیٹھنے والوں، یہی آج کا سبق ہے، یہی آج کا سبق ہے۔ وفا کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور سادات کے اعمال نامے نہ کھولا کرو، سبحان اللہ، بے شک، واہ، خدائی منصب پہ نہ بیٹھو۔ اور میں واصف علی واصف کا ایک جملہ مجھے کل سامراج صاحب نے سینڈ کیا، وہ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا تب تک گناہگار کسی کو کہا ہی نہ کرو۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو گیا نا، اس وقت تک کسی کو گنہگار مت کہو۔ ہم نے تھرمامیٹر لیے ہوئے ہیں، فلاں گناہگار ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے۔ تم نے خدائی منصب کب سے سنبھال لیا ہے؟ بس سید کے پاس آنا ہے تو مدینے والے کے خون کا حیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔